بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز و مکرم ناظرین، البر فاؤنڈیشن کے اس خصوصی درس میں ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع کو لے کر حاضر ہیں، وہ ہے حج کیسے کریں۔ ابھی حج کا موسم بالکل ہمارے سر کے اوپر آنے ہی والا ہے۔ ہم ایک بہت ہی اہم اور عظیم عبادت کے اندر داخل ہونے والے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس اہم عبادت کا طریقہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ جو حضرات اس سال حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے اس عبادت کو انجام دے سکیں۔ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے جاننا اور اس کے تعلق سے ضروری معلومات حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ دنیا کا کوئی کام بغیر علم حاصل کیے کرنا ممکن نہیں، اسی طرح عبادت بھی ہے، چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو، بغیر اس عبادت کے متعلق علم حاصل کیے اسے صحیح طریقے سے انجام دینا ممکن نہیں ہے۔ ایک حاجی حج کے لیے جب جاتا ہے تو اپنا بہت سارا سرمایہ مال و دولت خرچ کرتا ہے، اپنا بہت سارا وقت اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کرتا ہے، لیکن ان تمام تیاریوں سے پہلے حج کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اسی کے بارے میں کما حقہ تیاری نہیں کرتا، لہذا بعد میں اسے کافی افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ ہم نے جہاں پیسہ خرچ کیا، جہاں ہم نے اپنے قیمتی اوقات میں سے بہت ایک بڑا وقت اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کیا، تو کاش کہ اور تھوڑا سا وقت نکال کر حج کا صحیح طریقہ ہم سیکھ لیتے تاکہ صحیح طریقے سے اس عبادت کو انجام دے پاتے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بعد میں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے مناسب ہے کہ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں وہ پہلے ہی اس کا صحیح طریقہ سیکھ لیں تاکہ علم و بصیرت کی بنیاد پر جس طرح اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو مشروع قرار دیا ہے اسی طریقے پر اس عبادت کو انجام دے سکیں۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں، آج کی اس مجلس میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے حج کا شروع سے لے کر آخر تک کا کیا صحیح طریقہ ہے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک حاجی جب حج کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو سب سے پہلی چیز جس کی اسے ضرورت ہے وہ ہے کہ اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کرے کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنا مال و دولت اور اپنا قیمتی وقت صرف کرنے کے لیے نکل رہا ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو یہ تمام چیزیں جو وہ بظاہر قربان کر رہا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں رائیگاں اور برباد چلی جائیں گی، اور آخرت میں ان تمام اعمال کا اسے کوئی بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ اگر اخلاص نہ ہو، ریاکاری کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے یا اور کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے
وہ حج کے لیے نکلے تو یہ اس کا عمل آخرت میں کہیں اس کے لیے وبال جان نہ بن جائے، یہ خطرہ اور یہ ڈر ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جسے ایک حاجی کو ضرورت ہے وہ ہے کہ وہ دل کے اندر اخلاص پیدا کرے کہ یہ میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے عمل انجام دے رہا ہوں۔ اس کے بعد گھر سے نکل جائے، جس راستے سے وہ مکہ مکرمہ پہنچنے والا ہے اس راستے کے متعلق معلومات حاصل کر لے کہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے لیے اس راستے میں کون سی میقات پڑنے والی ہے۔ اس لیے کہ مکہ مکرمہ داخل ہونے کے کئی راستے ہیں۔ عموماً جو حجاج کرام انڈیا سے حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں وہ یلملم کے راستے سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، ان کی میقات یلملم ہوتی ہے، اور یلملم یہ جدہ ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے ہی آ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی حاجی ہندوستان سے جدہ ایئرپورٹ پہنچ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے ہی احرام کا لباس پہن لے۔ ایئرپورٹ میں ہی پہن سکتا ہے یا فلائٹ کے اندر بھی جا کر جو اس کے لیے آسانی ہو اس حساب سے وہ احرام کا لباس پہن سکتا ہے۔ احرام کا لباس پہلے ہی پہن لے، لیکن ابھی نیت نہ کرے۔ نیت کب کرے گا؟ جب فلائٹ کے اندر اعلان کیا جائے گا کہ اب ہم عنقریب یلملم پہنچنے والے ہیں، میقات پہنچنے والے ہیں، تو اس وقت وہ حج کے اندر داخل ہونے کی نیت کرے، جسے حقیقت میں احرام کہا جاتا ہے۔ احرام کا حقیقی معنی ہوتا ہے نیت الدخول فی النسک، حج کی عبادت کے اندر داخل ہونے کی نیت کو احرام کہتے ہیں، اور احرام کا لباس پہننا یہ اس کی ایک علامت ہے۔ لہذا ایک حاجی کو چاہیے کہ جیسے وہ یلملم کے قریب پہنچے اور اعلان کیا جائے فلائٹ کے اندر کہ اب ہم یلملم پہنچنے والے ہیں، وہ جس حج کی نیت کر رہا ہے، جس حج کو کرنے کے لیے رخت سفر باندھا ہے، اس حج کی نیت کر لے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج کی ان تینوں قسموں میں سے کوئی بھی قسم ایک حاجی ادا کر سکتا ہے، اس کی نیت کر سکتا ہے۔ البتہ ان تینوں اقسام میں سے سب سے افضل حج تمتع ہے۔ تینوں اقسام میں معمولی فرق ہے۔ حج افراد کے اندر صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا۔ حج قران میں حج بھی ہوتا ہے اور عمرہ بھی ہوتا ہے، البتہ عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد حاجی اپنے احرام سے حلال نہیں ہو پاتا جب تک کہ حج مکمل نہ ہو جائے۔ وہ احرام کے لباس میں ہی رہتا ہے، احرام کی حالت میں ہی رہتا ہے، اور اس کے لیے قربانی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر قربانی اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ پھر اس کے بدلے 10 روزے رکھ سکتا ہے، 3 روزے ایام حج میں اور باقی 7 روزے بعد میں وہ رکھ کر اپنے حج کی اصلاح کر سکتا ہے اگر اس کے پاس قربانی کا جانور موجود نہ ہو۔ قربانی کے پیسے اس کے پاس اگر نہ ہو تو اس طریقے سے وہ 10 روزے رکھ کر اس کی تلافی کر سکتا ہے۔ تو یہ حج قران کا طریقہ ہے کہ اس میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حاجی احرام کا لباس نہیں کھول سکتا۔ کب کھولے گا؟ جب وہ اپنے حج سے فارغ ہو جائے گا۔ حج کے دن یعنی 10ویں تاریخ کو 4 اعمال میں سے اگر 2 عمل کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے بعد احرام کا لباس کھول سکتا ہے۔ اور جہاں تک حج تمتع کی بات ہے تو یہ سب سے افضل طریقہ ہے حج کا، سب سے افضل حج ہے یہ۔ اس میں حج اور عمرہ دونوں کیا جاتا ہے، اس لیے سب سے افضل یہی ہے ایک حاجی کے پاس اگر استطاعت ہو تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے وہ، یعنی حج تمتع کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب انڈیا سے وہ جائے تو فلائٹ کے اندر نیت صرف عمرے کی کرے، اللہم لبیک عمرتن کہے، اور پھر اس کے بعد تلبیہ پکارنا شروع کر دے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان الفاظ کو تلبیہ کہتے ہیں۔
जैसे ही वो नीयत कर ले नुसुक के अंदर दाखिल होने की, इबादत के अंदर दाखिल होने की, उस वक्त से वो तलबिया पुकारना शुरू कर दे। जब तक खाने काबा नजर ना आ जाए वो तलबिया पुकारता रहे, जब तक खाने काबा नजर ना आ जाए तलबिया वो पुकारता रहे। जितना ज्यादा मुमकिन हो सके वो अपने औकात को तलबिया ही पुकारने में गुजारे। दूसरे कामों में मशगूल होना और फजूल की बातें करना दोस्तों अहबाब के साथ इस वक्त मुनासिब नहीं है। आपका ये वक्त इंतहाई कीमती है, ये वक्त आपको ज़िंदगी में दोबारा मिलने वाला नहीं है। पुराने ज़माने में हुज्जाज किराम जब नियत करते मीक़ात से तो मक्का मुकर्रमा पहुँचने में उन्हें काफ़ी वक्त लगता, कई कई दिन बल्कि हफ्ता या उससे ज़्यादा वो इहराम की हालत में होते और तलबिया पुकार रहे होते। आजकल अल्लाह के फजल व करम से जो तेज़ रफ्तार सवारियां हमें हासिल हैं, इन सवारियों की मदद से चंद घंटों के अंदर हम मक्का मुकर्रमा पहुंच जाते हैं और तलबिया पुकारने का हमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलता। इसके बावजूद भी अगर एक हाजी इस मुख्तसर वक्त को भी फजूल की बातों में गंवा दे तो ये बहुत बड़ी बदनसीबी और महरूमी होगी। इसलिए एक हाजी को चाहिए कि जैसे ही वो हज की नीयत करे या उम्रे की नीयत करे उसके बाद तलबिया पुकारने में मशगूल रहे। जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके वो तलबिया पुकारता रहे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के जो कलिमात हैं ये जितना ज़्यादा हो सके वो पढ़ता रहे और ऊंची आवाज़ में पढ़े। इस तरह वो इबादत के अंदर दाखिल हो जाएगा। चाहे उम्रे की नीयत किया हो उसने या हज की नीयत किया हो, वो इबादत के अंदर दाखिल हो गया। अगर वो हज तमत्तु कर रहा है तो इसी तरह सिर्फ उम्रे की नीयत करेगा, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन कहेगा। अगर अपना हज कर रहा है, अगर किसी दूसरे की तरफ से हज कर रहा है, हज बदल कर रहा है, ये जायज़ है कि इंसान दूसरे की तरफ से हज करे, लेकिन उसके लिए शर्त है कि पहले उसने अपना हज कर लिया हो। अगर दूसरे की तरफ से हज कर रहा है पहले अपना हज कर लिया हो, दूसरे की तरफ से अगर उम्रा कर रहा है तो पहले उसने अपना उम्रा कर लिया हो, ये शर्त है। अगर उसने पहले अपना उम्रा नहीं किया है या अपना हज नहीं किया है और दूसरे की तरफ से उम्रा या हज कर रहा है तो ये जायज़ नहीं है। ये हज या ये उम्रा जो दूसरे की तरफ से उसने नीयत की थी और ख़ुद अपना हज या उम्रा नहीं किया था, ये ख़ुद उसी का अपना हज उम्रा होगा। दूसरे की तरफ से जो उसने नीयत की थी ये दूसरे की तरफ से नहीं होगा और बाद में उसे दूसरे की तरफ से करनी पड़ेगी। ये दूसरे की तरफ से किया गया उम्रा, अगरचे उसने नीयत दूसरे की तरफ से की है या हज दूसरे की तरफ से नीयत की है, दूसरे की तरफ से अभी अदा नहीं होगा और उसके ज़िम्मे बाकी रहेगा। तो इस तरह वो उम्रे के अंदर अभी दाखिल हो जाएगा अगर हज तमत्तु कर रहा है और तलबिया पुकारता रहेगा यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा पहुँच जाए, खाने काबा पहुँच जाए। मक्का मुकर्रमा पहुँचने के बाद अपने होटल में बहुत ज़्यादा वक्त ना गुजारे। अगर बहुत ज़्यादा थका हुआ है तो थोड़ा आराम कर सकता है, लेकिन जैसे वो मुतमईन हो जाए, रिलैक्स हो जाए, फिर वो खाने काबा पहुँचे और उम्रा अदा करे। अगर उसने हज तमत्तु किया है तो इस उम्रे से फारिग होने के बाद हलाल हो जाएगा, इहराम का लिबास खोल देगा और सिले हुए कपड़े पहन लेगा। लेकिन अगर उसने हज इफ़राद किया है या हज क़िरान की नीयत किया है तो इस उम्रे से फारिग होने के बाद वो इहराम का लिबास नहीं खोल सकता। उम्रे का तरीक़ा यह है कि वो शुरुआत हजर अस्वद से करे। जैसे हजर अस्वद के पास पहुँचे वो अपनी आँखों से हजर अस्वद को दूर से देख भी सकता है। अगर भीड़ कम रहे तो उसका बोसा भी लेना मुस्तहब है, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की सूरत में दूसरों को तकलीफ़ देकर हजर अस्वद का बोसा लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये एक मुस्तहब अमल है और दूसरों को तकलीफ़ देना हराम है और ये जायज़ नहीं है कि एक मुस्तहब अमल के लिए हराम काम का इर्तिकाब किया जाए। इसलिए अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो बोसा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर भीड़ ना हो, आसानी के साथ हजर अस्वद का बोसा ले सकता हो तो बोसा लेना ये अफजल है। अगर भीड़ ज़्यादा है तो सिर्फ हाथ से इशारा कर दे, यही काफ़ी है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर हजर अस्वद से अपने तवाफ़ की शुरुआत करेगा। कन्फर्म होने के लिए वो उसके बाएं जानिब हजर अस्वद होगा और दाएं जानिब एक ग्रीन लाइट जल रही होगी। बिल्कुल हजर अस्वद के सामने ये लाइट है, तो दोनों
چیزوں کو دیکھ کر، گرین لائٹ کو اور حجر اسود کو، دونوں کو دیکھ کر کنفرم ہو لے کہ بالکل حجر اسود کے سامنے وہ پہنچ چکا ہے، تب وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے طواف کی شروعات کرے۔ بعض حاجیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بہت پہلے سے ہی وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر طواف شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ جیسے کہ رمضان شروع ہونے سے 1 دن یا 2 دن پہلے اگر کوئی روزہ رکھنا شروع کر دے تو اس کی گنجائش شریعت کے اندر نہیں ہے، اسی طرح طواف کی شروعات کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص حجر اسود پہنچنے سے پہلے ہی نیت کر لے اور طواف شروع کر دے تو یہ جائز نہیں ہے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ حجر اسود پہنچنے کے بعد طواف کی شروعات کرے، اس کے بعد وہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے ذکر و اذکار کرتا رہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا رہے۔ طواف کی کوئی خاص دعا شریعت کے اندر وارد نہیں ہے سوائے ایک دعا کے، جسے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھا جانا مشروع ہے۔ وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب رکن یمانی پہنچ جائے تو اس دعا کو پڑھنا شروع کرے، حجر اسود تک اس دعا کو ہی جتنی بار ہو سکے پڑھتا رہے۔ اس کے بعد جب حجر اسود پہنچ گیا تو پھر وہ نئے چکر کے لیے اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ کا اشارہ کرے گا، اللہ اکبر کہے گا اور پھر ایک نیا چکر شروع کرے گا۔ اس طرح کل 7 چکر وہ طواف کرے گا۔ طواف کے دوران خانہ کعبہ کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ طواف کے دوران یہ داہنا کندھا جو پہلا طواف ہے، جسے طواف قدوم کہتے ہیں، اس وقت یہ داہنا کندھا کھلا ہوا رہے گا اور اس کے نیچے سے احرام کے چادر کو حاجی گزارے گا، کندھے کو نہیں ڈھانپے گا۔ اس کو عربی میں اضطباع کہتے ہیں۔ یہ مستحب ہے، اگر کوئی ڈھانپ لے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن مستحب یہ ہے کہ یہ حصہ کھلا رہے پورے طواف کے دوران، یہاں تک کہ 7 چکر پورا کر لے۔ بعض حجاج کو دیکھا جاتا ہے کہ ہر طواف کے لیے الگ الگ دعاؤں کے پڑھنے کا وہ اہتمام کرتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ طواف کی الگ الگ دعائیں ہر چکر کے لیے یہ ایک اپنی طرف سے تیار کردہ عمل ہے، شریعت نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی ہے۔ اور چونکہ دعا ایک عبادت ہے اور وہ بھی خصوصی حالت میں یہ حاجی یہ دعا کر رہا ہے، تو اس وجہ سے علماء نے اسے بدعت قرار دیا ہے کہ ہر چکر کی الگ الگ دعائیں بعض حجاج جو پڑھتے ہیں یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے۔ اسی طرح بعض حجاج کو دیکھا جاتا ہے کہ اجتماعی شکل میں اونچی آواز میں وہ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک تو اجتماع کی کوئی دلیل نہیں ہے، دوسری بات کہ اس طرح اونچی آواز سے پڑھنے کی وجہ سے دوسرے جو طواف کرنے والے حجاج کرام ہیں ان کو کافی پریشانی ہوتی ہے، کافی وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور کسی دوسرے کو اس جگہ پر، اس پاک سرزمین پر ڈسٹرب کرنا، تکلیف دینا، پریشان کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے اپنے طور پر ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ رب العالمین سے مانگے۔ یہاں پر اپنی زبان میں بھی کوئی چاہے تو دعا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عربی زبان میں اگر مأثورہ دعائیں پڑھ رہا ہے یہ افضل ہے، لیکن یہ ضرور دیکھ لے کہ اگر مأثورہ دعائیں پڑھ رہا ہے تو وہ دعا وہاں پر مناسب ہے یا نہیں ہے، طواف کے دوران اس دعا کا پڑھا جانا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مأثورہ دعاؤں کے پڑھنے کی وجہ سے وہ بعد ایسی دعائیں پڑھ لے جو وہاں پر پڑھنا مناسب نہیں ہے، یا اس کے لیے یہ دعا پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ مثلا کوئی بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا طواف کرنے کے دوران پڑھے تو یہ بالکل غیر مناسب ہے کہ بیت الخلاء والے دعا آپ طواف کے دوران خانہ کعبہ میں پڑھیں۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری دعائیں شرعی طور پر جائز ہیں، خاص اوقات میں پڑھنے کے لیے شریعت نے ہمیں ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے۔ ان دعاؤں کو انہی جگہوں پر انہی اوقات میں پڑھنا مستحب ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت ان دعاؤں کا پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ اپنی زبان میں بھی کوئی دعا کرنا چاہے اس کی بھی گنجائش ہے، البتہ یہاں پر رفع یدین کرنا یہ ثابت اللہ کے رسول سے نہیں ہے۔
یہ دعائیں بغیر ہاتھ اٹھائے کی جائیں گی، اجتماعی شکل میں بھی نہیں، انفرادی شکل میں اپنے اپنے طور پر جو اپنے لیے جو کچھ مانگنا چاہے اس کی گنجائش ہے۔ بکثرت اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی قرآن کی تلاوت بھی کرنا چاہے اس کی بھی گنجائش ہے۔ اگر ضرورت پڑنے پر کوئی اپنے کسی بھائی سے بات چیت کرنا چاہے اس کی بھی گنجائش ہے، جائز ہے کہ وہاں پر کوئی ضرورت کے بقدر بات چیت کرے۔ البتہ دنیاوی گفتگو میں طواف کے دوران مشغول ہونا بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ آپ کا وقت انتہائی قیمتی وقت ہے، اور اس قیمتی وقت کو دنیاوی شور و غل کے لیے اور دنیاوی معاملات کے لیے برباد کرنا انتہائی بد نصیبی اور محرومی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے یہاں پر دعا کرے، نیک دعائیں کریں، مناسب دعائیں کریں، خصوصاً اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اس طرح 7 چکر تک آپ کو کرنا ہے۔ ہر چکر میں جب آپ حجر اسود تک پہنچیں گے تو اللہ اکبر کہہ کر نئے چکر کی شروعات کریں گے۔ اس طرح جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ یہ 2 رکعتیں اگر مقام ابراہیم میں ادا کی جائیں تو افضل ہے۔ اگر مقام ابراہیم میں دوسرے حضرات طواف کر رہے ہوں تو وہاں پر طواف کرنے کی جگہ میں ان 2 رکعتوں کا پڑھنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے دوسرے لوگوں کو کافی پریشانی ہوگی اور دوسروں کو پریشان کرنا جائز نہیں ہے۔ جہاں پر بھیڑ بھاڑ نہ ہو، دوسرے لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہوں، یا وہاں پر کسی کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو، تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنی چاہیے، چاہے وہ تھوڑا دور ہی کیوں نہ ہو۔ مقام ابراہیم کے پیچھے ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر مقام ابراہیم کے آس پاس یا اس کے پیچھے جگہ نہ مل سکے تو خانہ کعبہ کے کسی بھی حصے میں، مسجد حرام کے کسی بھی حصے میں وہ یہ 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، کسی بھی فلور میں پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت نے اس کی گنجائش دی ہے، اس میں وسعت ہے شریعت کی طرف سے۔ ان 2 رکعتوں میں خصوصاً سجدے کی حالت میں ایک انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ 2 رکعتوں سے فارغ ہونے کے بعد زمزم پینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی شخص چاہے تو زمزم پی سکتا ہے، ایک سنت پر اس کا عمل ہو جائے گا۔ البتہ یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے اور نہ واجب ہے، اگر کسی سے چھوٹ جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ 2 رکعتوں سے فارغ ہونے کے بعد وہ صفا مروہ کی طرف رخ کرے گا سعی کرنے کے لیے۔ اگر وہ حج تمتع کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ابھی وہ اس کا پہلا عمرہ چل رہا ہے، اور عمرے کے لیے سعی کرنا یہ رکن ہے، بغیر سعی کیے ہوئے اس کا عمرہ مکمل ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ حج افراد یا حج قران کر رہا ہے تو اس کے پاس اختیار ہے طواف سے فارغ ہونے کے بعد چاہے تو سعی کر لے، یا پھر طواف افاضہ کے بعد بھی چاہے تو وہ سعی کر سکتا ہے۔ حج قران کرنے والے اور حج افراد کرنے والے کے لیے گنجائش ہے کہ صرف ایک مرتبہ وہ سعی کرے، چاہے وہ سعی طواف قدوم کے بعد ہو یا طواف افاضہ کے بعد 10ویں تاریخ کو ہو، یا جب وہ طواف افاضہ کرے 10ویں تاریخ کو نہ کر سکے بعد میں کرے تو طواف افاضہ کے بعد وہ اگر سعی کر لے تب بھی چلے گا۔ اگر طواف قدوم کے بعد اس نے سعی نہیں کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ سعی کر رہا ہے، مثلا اگر وہ عمرہ کر رہا ہے، تمتع کر رہا ہے، تو سعی سے فارغ ہونے کے بعد پھر سر حلق کرے گا۔ سعی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صفا پہاڑی پر پہلے پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرے۔ خصوصاً سعی کے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پر پہنچے تو حدیث کے اندر وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ابدأوا بما بدأ اللہ بہ، اللہ تعالیٰ نے جس پہاڑی سے شروعات کی ہے اس آیت میں اسی پہاڑی سے میں بھی شروع کروں گا۔ اور ان الصفا والمروۃ یہ جو آیت ہے اس میں
صفا پہاڑی کا تذکرہ پہلے آیا ہے تو اللہ کے رسول نے صفا پہاڑی سے سعی کی شروعات کی ہے۔ صفا پہاڑی پر پہنچ کر ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے، اور 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر وہ دعا کرے۔ اگر لمبی دعا کر سکتا ہو تو یہ افضل ہے، یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، اس لیے جتنی زیادہ دعائیں کر سکتا ہو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر دعا کرنے کے بعد دوبارہ اس دعا کو پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس طرح اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھے اور بیچ میں دعائیں کرتا رہے، بلکہ اس وقت تکبیر بھی پڑھنا چاہے، تکبیر بھی پڑھنا بعض علماء نے کہا ہے کہ مستحب ہے۔ اس طرح وہ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے اور دوسری دعائیں جو وہ مناسب سمجھتا ہے پڑھنے کے بعد صفا پہاڑی سے سعی کی شروعات کرے گا۔ صفا پہاڑی سے جیسے ہی نیچے اترے گا 1 منٹ یا 2 منٹ چلنے کے بعد ہی اسے گرین لائٹیں دکھائی دیں گی۔ تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پر گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اس جگہ پر اسے تیز دوڑنا ہے، اس جگہ پر اسے تیز دوڑنا ہے، اور پورے سعی کے دوران اسے بکثرت دعائیں پڑھنی ہیں۔ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے ذکر و اذکار کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھیں اور بکثرت دعائیں پڑھتے رہیں۔ اپنی زبان میں بھی کوئی حاجی چاہے تو دعائیں کر سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر زبان کو سمجھتا ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، اس لیے ایک شخص کو چاہیے کہ بکثرت نیک دعائیں کرنے کا اہتمام کرے۔ اس طرح وہ چلتے چلتے دعا پڑھتے پڑھتے مروہ پہاڑی تک پہنچ جائے گا۔ مروہ پہاڑی پہنچنے کے بعد بھی اسی طرح وہ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے جو صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر اس نے پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس دعا کو یہاں پر بھی 3 مرتبہ پڑھے اور ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر جتنا ممکن ہو سکے وہ دعائیں کرتا رہے۔ اس طرح پھر وہاں دعا کرنے کے بعد پھر وہ صفا پہاڑی کی طرف آئے گا، اور وہاں بھی وہ جو گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر پھر تیز دوڑے گا، اور پورے سعی کے دوران وہ جتنی زیادہ ہو سکے دعائیں پڑھتا رہے گا، اللہ رب العالمین سے طلب کرتا رہے گا، جو بھی اسے حاجت ہے اللہ رب العالمین سے وہ طلب کر لے۔ اس طرح پھر وہ صفا پہاڑی تک آ جائے گا۔ صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی تک پہنچنا اسے شرعی اعتبار سے 1 چکر کہا گیا ہے، اور پھر مروہ پہاڑی سے صفا پہاڑی تک آنا یہ دوسرا چکر ہے۔ اس نے شروعات صفا سے کی تھی، اور پھر جب پھر صفا پہنچ گیا تو یہ 1 چکر نہیں ہوا، بظاہر گرچہ 1 چکر لگے لیکن شریعت نے اسے 2 چکر شمار کیا ہے۔ اس طرح صفا پہاڑی سے شروع کر کے مروہ پہاڑی تک پہنچے گا، پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، اس طرح کرتے کرتے 7 چکر جب اس کے ہو جائیں گے تو اس کی سعی مکمل ہو گئی۔ اس لیے سعی کی شروعات صفا پہاڑی سے ہوگی اور سعی کا اختتام مروہ پہاڑی پر ہوگا۔ جب اس طرح اس کی سعی مکمل ہو جائے تو پھر اپنے سر کے بال کو یا تو چھوٹا کر لے یا پھر سر کے بال کو منڈوا دے، حلق کر لے۔ قصر کرنا یعنی بالوں کو چھوٹا کرنا، یا حلق کرنا یعنی بالوں کو منڈوا دینا، دونوں طریقہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، سنت سے اس کی دلیل موجود ہے۔ البتہ افضل حلق کرنا ہے، افضل یہ ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو حلق کر لے، منڈوا دے۔ لیکن اگر کوئی شخص 2 دن 1 دن پہلے ہی عمرے سے فارغ ہو رہا ہے تو اس وقت حلق کرنا اس کے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ پھر اسے 2 دن کے بعد دوبارہ سعی کرنی ہے، اور پھر سعی کے بعد اسے اپنے سر کے بالوں کو منڈوانا ہے یا چھوٹا کرنا ہے۔ اگر 2-3 دن پہلے ہی وہ حلق کرا لیتا ہے، منڈوا لیتا ہے، تو پھر اس کے سر پہ بال ہی نہیں رہیں گے، پھر وہ کیسے وہ حلق کرائے گا یا پھر سر کے بالوں کو کیسے کاٹے گا، ایک مسئلہ پیدا ہوگا۔ البتہ اگر اس طرح وہ حلق کر لیتا ہے تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، البتہ افضل نہیں ہے کہ اس وقت حلق کرائے۔
اگر کوئی کر لیتا ہے یا کسی کے سر پہ پہلے سے ہی بال نہیں ہے تو وہ شخص بھی استرے کو اپنے سر کے اوپر پھیر لے گا۔ اگر 1-2 دن پہلے حلق کرایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سر پر ابھی بال نہیں ہوں گے، وہ شخص بھی حج سے فارغ ہونے کے بعد، حج کے اندر سعی سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سر کے اوپر استرا چلا لے گا۔ اس طرح اس کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اگر حج تمتع کر رہا ہے تو اس کے بعد وہ احرام کا لباس کھول دے گا۔ اب اس کے لیے وہ تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی جو احرام کی حالت میں اس کے لیے حرام ہو گئی تھی۔ جیسے ہی ایک حاجی احرام کا لباس پہنتا ہے اور عمرہ یا حج کی نیت کر لیتا ہے، تلبیہ پکارنا شروع کر دیتا ہے میقات سے نیت کرنے کے بعد، تو اس کے لیے 9 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو پہلے اس کے لیے حلال تھیں۔ ان کو محظورات احرام کہا جاتا ہے۔ اس لیے ایک حاجی کو چاہیے کہ جب وہ احرام کی حالت میں رہے تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتا رہے، بچتا رہے۔ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں ان 9 میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرے۔ وہ 9 چیزیں کیا ہیں جن کا ارتکاب حالت احرام میں جائز نہیں ہے، جن کو محظورات احرام کہا جاتا ہے؟ پہلی چیز ہے سر کا بال کاٹنا یا اکھاڑنا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے ناخن کاٹنا یا ناخن اکھاڑنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دانت سے ناخن چباتے رہتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ احرام کی حالت میں پرہیز کرے، اس طرح ناخن نہ چبائے، ناخن نہ کاٹے۔ تیسرا ہے خوشبو استعمال کرنا۔ چوتھا ہے کسی مرد کا اپنے سر کو ڈھانپنا۔ عورتوں کے لیے جائز ہے لیکن مردوں کے لیے جائز نہیں کہ احرام کی حالت میں اگر ہو تو اپنے سر کو ڈھانپے۔ اگر کوئی حاجی غلطی سے اپنے سر کو ڈھانپ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا اس لیے ڈھانپ لیا اس نے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی نہ ڈھانپے۔ اگر کوئی رات کو سویا ہے اور نیند کی حالت میں اسے اپنے سر کو ڈھانپ لیا، اے سی چل رہی تھی اس لیے کافی ٹھنڈی لگ رہی تھی، اور اس نے کیا کیا، اپنے احرام کے لباس سے اپنا پورا سر ڈھانپ لیا، تو نیند کی حالت میں اگر کوئی اس طرح کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ وہ جان بوجھ کر یہ نہیں کر رہا ہے اس لیے وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ خوشبو استعمال کرنا، سر کو ڈھانپنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور سر کو ڈھانپنے والا جو مسئلہ ہے یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں اپنا سر ڈھانپی ہوئی رہیں گی، وہ اپنا سر کھلا نہیں چھوڑیں گی۔ اسی طرح سلے ہوئے کپڑے کا پہننا، یہ بھی مرد حضرات کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے ان کا عام لباس ہی احرام کا لباس ہے، البتہ مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے کا پہننا جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ اسی طرح خشکی کے جانور کا شکار کرنا جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ نہ خود شکار کرنا جائز ہے، نہ کسی دوسرے کو کسی جانور کے بارے میں خبر دینا یا اشارہ کرنا جائز ہے۔ احرام کی حالت میں نہ خود شکار کر سکتا ہے، نہ کسی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، نہ دوسرے کو مشورہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں عقد نکاح کرنا کسی عورت کے لیے یا کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح کرے، عقد کرے۔ اگر کوئی احرام کی حالت میں عقد کر لے، کسی سے نکاح کر لے، تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے، یہ شرعی طور پر ابھی وہ میاں بیوی نہیں بنتے اگر نکاح احرام کی حالت میں انہوں نے کیا ہے تو۔ بعد میں احرام سے فارغ ہونے کے بعد انہیں دوبارہ عقد کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو۔ اسی طرح احرام کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں، اور نہ بیوی کے ساتھ مباشرت جائز ہے، نہ جمع جائز ہے اور نہ مباشرت جائز ہے، بیوی کے ساتھ سونا جائز ہے۔ جمع کے علاوہ بھی دوسرے طریقوں سے بیوی سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، بوس و کنار کرنا وغیرہ احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ یہ کل 9 چیزیں ہیں جن کا ارتکاب احرام کی حالت میں جائز نہیں۔ اگر کسی حاجی سے جان بوجھ کر ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب ہو جائے تو اسے کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس نے مجبوری میں جان بوجھ کر اس طرح کے کسی عمل کا ارتکاب کیا ہے جو کہ احرام کی حالت میں اس کے لیے جائز نہیں تھا، تو وہ گنہگار نہیں ہوگا لیکن اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر بغیر کسی مجبوری کے اس نے ایسا کیا ہے
تو وہ شخص گنہگار بھی ہے، اسے توبہ کی بھی ضرورت ہے، ساتھ میں کفارہ بھی ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس طرح کے کسی عمل کا ارتکاب نہیں کیا ہے، مثلا بال کاٹنا ہو یا ناخن اکھاڑنا ہو، ناخن کاٹنا ہو یا خوشبو استعمال کرنا ہو یا سر ڈھانپنا ہو، اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، بھول چوک میں اس سے یہ عمل سرزد ہو چکا ہے، یا مسئلے کا علم نہ رہنے کی وجہ سے اس نے ایسا عمل کر لیا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا شخص نہ گنہگار ہوگا اور نہ ایسے شخص کو کوئی فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے تو اس کے لیے فدیہ ہے، اگر مجبور تھا تو گنہگار نہیں ہوگا، مجبور نہیں تھا تو گنہگار بھی ہوگا، اور دونوں صورتوں میں چاہے مجبور تھا یا مجبور نہیں تھا، اگر جان بوجھ کر اس نے محظورات احرام کا ارتکاب کیا ہے تو وہ شخص کفارہ ادا کرنے پر ابھی مجبور ہے، اسے کفارہ ضرور ادا کرنا پڑے گا اگر اس کے پاس کفارہ ادا کرنے کی استطاعت ہے۔ کفارہ 3 چیزیں ہیں، یا تو وہ 3 روزہ رکھے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر ایک جانور ذبح کرے۔ اگر جانور ذبح کر رہا ہے تو اس کا گوشت خود نہیں کھائے گا، فقراء مساکین کو کھلا دے گا۔ اگر جانور ذبح کر رہا ہے تو تینوں میں اختیار ہے اسے، چاہے جانور ذبح کرے، چاہے 3 روزے رکھے، یا چاہے تو وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ ان میں سے جو بھی عمل کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو اگر اس نے حج تمتع کی نیت کی تھی، پہلے صرف عمرے کے لیے احرام باندھا تھا، تو اب عمرہ مکمل ہونے کے بعد احرام کا لباس کھول دے گا۔ اب اس کے لیے یہ تمام چیزیں جو احرام کی حالت میں حرام ہو گئی تھی حلال ہو جائیں گی، اور بیوی سے ہم بستری بھی جائز ہے، بوس و کنار بھی جائز ہے، خوشبو استعمال کرنا بھی جائز ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا بھی جائز ہے، بال ناخن کاٹنا بھی جائز ہے، شکار کرنا بھی جائز ہے۔ تمام چیزیں جو احرام کی حالت میں اس کے لیے حرام ہو گئی تھی اب حلال ہو جائیں گی۔ اب وہ 8ویں ذی الحجہ تک اسی طرح سلے ہوئے کپڑے میں رہے۔ 8ویں ذی الحجہ صبح کے وقت فجر کے بعد وہ منا کے لیے نکلے گا، اسے یوم الترویہ کہتے ہیں۔ اس دن منا کے اندر دن اور رات گزارنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اور ایک حاجی جب نیکی کی نیت سے ہی رخت سفر باندھا ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ یوم الترویہ کو 8ویں ذی الحجہ کو اپنے ہوٹل میں اپنے خیمے میں ہی موجود رہے اور منا نہ پہنچے۔ تو حاجی کو چاہیے کہ 8ویں ذی الحجہ کو صبح کے وقت وہ ظہر سے پہلے پہلے منا تشریف لے جائے اور یہ پورا دن منا میں گزارے، وہاں پر 5 وقت کی نمازیں ادا کرے، قصر کرتے ہوئے بغیر جمع کے، یعنی ہر نماز کو اس کے اصل وقت پر پڑھے لیکن قصر کر کے پڑھے۔ یہ قصر کر کے نماز پڑھنا حج کی وجہ سے ہے، یہ قصر کر کے نماز پڑھنا سفر کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی مکے کا ہو اور وہ حج کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ منا اس کے لیے سفر نہیں ہے، پھر بھی وہ حج کی وجہ سے منا پہنچ کر قصر نماز ادا کرے گا، وہ پوری نماز نہیں پڑھے گا۔ تو یہ حکم مسافر کی وجہ سے نہیں بلکہ حج کی وجہ سے ہے۔ 5 وقت کی نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر منا میں جا کر پڑھے، اور فجر کی نماز کے بعد 9ویں تاریخ کو جو کہ یوم عرفہ ہے، حجاج کرام وہ اس دن عرفات کے لیے نکلیں۔ فجر کی نماز کے بعد وہ عرفات کے لیے نکلیں۔ بہتر ہے کہ زوال سے پہلے پہلے وہ عرفہ پہنچ جائے، بعد میں بھی پہنچتا ہے تب بھی اس کی گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا یہ ٹور یا ٹریولز والے یا مکتب والے فجر سے پہلے بھی اگر پہنچا دے تب بھی وہ حاجی گنہگار نہیں ہوں گے، حج ان کا صحیح ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ ان کی اپنی استطاعت نہیں رہتی، اور بہت سارے حاجیوں کے لیے زوال کے وقت ہی پہنچنا دشوار کن ہوتا ہے، کافی زیادہ تعداد میں ہونے کی وجہ سے، خصوصاً جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کے لیے کافی پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے مکتب والے اگر رات کو ہی پہنچا دیں تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ گنہگار نہیں ہوں گے اور ان کی نیکیوں کے اندر بھی کوئی کمی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفہ پہنچ چکا ہے تو سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں ٹھہرا رہے، سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات نہ چھوڑے۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے اس نے میدان عرفہ چھوڑ دیا تو ایک واجب کام کو چھوڑنے کی وجہ سے اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے عرفہ پہنچ چکا ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد ہی وہاں سے نکلے،
لیکن مغرب کی نماز عرفہ میں نہ پڑھے۔ اگر کوئی زوال سے پہلے پہنچا ہے تو ظہر کی نماز اور عصر کی نماز عرفات میں پڑھے، جمع اور قصر کر کے، یعنی ظہر کے اول وقت میں ہی اسے پڑھ لے، ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے اور قصر کر کے۔ اگر وہ مسجد نمرہ میں جا کر امام کا خطبہ سن سکے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، نہیں سن سکے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، مسجد نمرہ میں ادا کرے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، اس کی بھی گنجائش ہے، اپنے خیمے میں ادا کرے اس کی بھی گنجائش ہے۔ بعض حجاج کو دیکھا جاتا ہے کہ جبل الرحمہ پہنچنے کی کافی کوشش کرتے ہیں اور اس سے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بات شریعت میں نہیں آئی ہے کہ آپ کو جبل الرحمہ ہی پہنچنا ہے۔ عرفہ کے کسی بھی حصے میں آپ پہنچ گئے، آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا۔ البتہ یہ کنفرم کر لیں کہ میدان عرفات آپ پہنچ چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ حدود عرفات کے باہر ہی رہ جائیں اور وہیں سے آپ پھر واپس ہو جائیں اور آپ کا حج باطل ہو جائے۔ اگر کوئی میدان عرفات میں نہیں پہنچا ہے، باہر سے ہی واپس آ گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا، حج باطل ہو جائے گا۔ 4 اعمال ایسے ہیں جو حج کے ارکان ہیں، ان میں سے کوئی ایک عمل بھی اگر کسی حاجی سے چھوٹ جائے تو اس کا اس سال کا حج برباد ہو جائے گا، پھر بعد میں اسے حج کرنا ضروری ہے۔ یہ 4 اعمال کیا ہے؟ پہلا عمل ہے حج میں داخل ہونے کی نیت کرنا، دوسرا عمل ہے طواف افاضہ کرنا، تیسرا عمل ہے سعی کرنا، اور چوتھا عمل ہے وقوف عرفہ کرنا، عرفات کے میدان میں جا کر ٹھہرنا۔ اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی عرفات کے میدان وہ پہنچ جائے اس کا حج صحیح ہو جائے گا، لیکن 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ جائے تو اس کا حج اس سال کا باطل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے الحج عرفہ کہا ہے کہ حج حقیقت میں وقوف عرفہ کا ہی نام ہے، اس لیے ایک حاجی کو چاہیے کہ وقوف عرفہ کا اہتمام کرے، بغیر وقوف کے وہ واپس نہ آئے۔ اگر مغرب سے پہلے نہیں پہنچ پایا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، مغرب کے بعد پہنچے، عشاء کے بعد پہنچے، اگر فجر کی اذان سے پہلے وہ میدان عرفات میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی پہنچ جائے تو اس کا حج صحیح ہو جائے گا، لیکن فجر تک بھی نہ پہنچ پائے تو اس کا اس سال کا حج نہیں ہوگا، اسے بعد میں وہ حج کرنا ضروری ہے اگر اس پر حج فرض ہو چکا ہے تو۔ اگر کوئی حاجی بعد میں میدان عرفات پہنچتا ہے تو جتنی دیر ہو سکے وہ دعا کرے اور پھر وہاں سے واپس آ جائے مزدلفہ۔ اگر کوئی مغرب سے پہلے پہنچا ہے تب بھی یا مغرب کے بعد پہنچا ہے تب بھی وہ کوشش کرے کہ مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں آ کر پڑھے۔ مغرب سے پہلے پہنچا ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد وہ مزدلفہ کی طرف رخ کرے، پیدل جائے چاہے گاڑی میں جائے، دونوں کی گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے قصر کر کے پڑھے۔ مغرب کی نماز 3 رکعت ہی پڑھے گا، لیکن عشاء کی نماز صرف 2 رکعت پڑھے، اور سنت نہیں ہے جیسے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سنت ہے تو اس کے لیے جمع اور قصر کرنے کی صورت میں سنت نہیں ہے، وہ سنت نہ پڑھے، صرف وہ قصر کر کے نمازوں کو، فرض نمازوں کو ادا کرے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مزدلفہ میں کوئی عبادت نہیں کرنی ہے، جتنی جلدی ہو سکے سو جانا ہے، آرام کرنا ہے۔ آج کی رات آرام کی رات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا ہے، اس لیے مسنون طریقہ یہی ہے کہ مزدلفہ کی رات کو بالکل بھی کسی دوسرے عمل میں مشغول نہ ہوا جائے۔ یہاں پر قرآن کی تلاوت کرنا یا نفلی نمازیں پڑھنا یا ذکر و اذکار میں مشغول ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آئندہ کل 10ویں تاریخ آنے والا ہے اور اس دن بہت سارے اعمال آپ کو انجام دینے ہیں۔ اگر رات کو آپ نے صحیح طریقے سے آرام نہیں کیا تو آپ کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا 10ویں تاریخ کے اعمال کو انجام دینا۔ اس طرح رات بھر آپ آرام کرتے رہیں یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جائے، فجر کی نماز پڑھیں مزدلفہ کے اندر ہی، اس کے بعد دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے، تاشت کا وقت ہو جائے، وہاں سے نکلیں منا کے لیے، اور منا پہنچنے کے بعد جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماریں۔ پہلے دن 10ویں تاریخ کو زوال سے پہلے کنکری مارنا جائز ہے، لیکن دوسرے اور تیسرے دن زوال کے بعد ہی کنکری مار سکتے ہیں، زوال سے پہلے نہیں۔ بلکہ اگر کوئی حاجی مجبور ہو تو فجر سے پہلے بھی کنکری جا کر مار سکتا ہے، مزدلفہ سے واپس آ سکتا ہے اور مینا میں آ کر کنکری مار سکتا ہے، اگر کوئی ضرورت مند حاجت مند ہے تو اس کے لیے اس کی گنجائش ہے۔
7 कंकरियां वो छोटी छोटी कंकरियां हो और एकदम उस जगह पर जहां पर कंकरी मारनी है वो दीवार की शक्ल में अलामत बनी हुई है, वहां पहुंचने के बाद वो कंफर्म हो जाएं कि मेरी कंकरी उस हाउस के अंदर दाखिल हुई है। ऐसा ना हो कि दूर से ही वो कंकरी मारे और हाउस तक वो कंकरी पहुंचे ही ना। अगर वो कंकरी ना पहुंच सके तो इसका शुमार नहीं होगा। अगर मसलन किसी ने 7 कंकरियां मारी, उसमें से 2 कंकरी बाहर रह गई, हाउस के अंदर नहीं पहुंच सकी, तो उसकी 5 कंकरियां शुमार की जाएंगी, 7 कंकरियां नहीं होंगी। उसे मजीद 2 कंकरियां हाउस के अंदर पहुंचानी है, क्योंकि 2 कंकरी उसकी नहीं पहुंची थी। हर कंकरी के मारते वक्त अल्लाह अकबर कहे और वो संजीदगी और मतानत के साथ कंकरी मारता रहे। बादलों को देखा जाता है कंकरी मारते वक्त बहुत ज्यादा गैज़ो गज़ब की हालत में रहते हैं, गुस्से के आलम में रहते हैं, और वो ये सोच रहे होते हैं कि हम शैतान को कंकरी मार रहे हैं। ये शैतान को कंकरी मारना लोगों की गलत फहमी है। वहां पर कोई शैतान कंकरियों के इंतजार में बैठा हुआ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील में हम कंकरी मार रहे हैं, शैतान को नहीं मार रहे, बल्कि अल्लाह का हुक्म है कि यहां पर कंकरी मारी जाए, इसलिए मार रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र और अज़कार के लिए, उसकी इबादत के लिए अमल अंजाम दिया जाता है। तो इस तरह 7 कंकरियां मारे। 7 कंकरियों से फारिग होने के बाद वो या तो अपना सर हलक करवा ले या बाल छोटे कर ले, जो भी करना चाहे जायज है, गुंजाइश है। हलक करना अफजल है, और अगर कोई कसर करना चाहे तो उसकी भी गुंजाइश है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद तवाफ इफादा करें। तवाफ का जो तरीका हम पहले बता चुके हैं वही तरीका है, अलबत्ता इस तवाफ में इज्तिबा नहीं है, यानी ये कंधा खुला रखना नहीं, वो सिर्फ तवाफ कुदूम में था। तवाफ कुदूम के वक्त हमने कहा था कि ये कंधा खुला रहेगा, लेकिन वहां पर एक चीज और नोट कर लें, जैसे तवाफ आपका खत्म हो उसके बाद जो 2 रकात नमाज अदा करेंगे उस वक्त आप कंधे को खुला ना रखें, इसलिए कि अगर कंधा खुला रहे तो नमाज नहीं होती। जैसे ही तवाफ खत्म हो, नमाज पढ़ने के लिए आप अपने कंधे के ऊपर कपड़े डाल लें, उस चादर को कंधे के ऊपर कर लें। तो तवाफ इफादा 10वीं तारीख को करना है। सर हलक करने के बाद या सर हलक करने से पहले, जो आपके लिए मुनासिब हो, आप जाके तवाफ इफादा कर लें। अगर तवाफ इफादा कोई उस दिन ना कर सके तब भी कोई हर्ज नहीं है, बाद में भी कर सकता है जब उसके लिए आसानी हो। अलबत्ता अफजल है कि 10वीं तारीख को तवाफ इफादा कर ले। 10वीं तारीख को अगर कोई ना कर सके 11वीं को करे, 12वीं को करे, यहां तक कि अगर कोई शख्स जरूरत महसूस कर रहा हो तो तवाफ विदा तक तवाफ इफादा को मुअख्खर कर सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर तवाफ विदा करते वक्त ही दोनों की नीयत कर सकता है। अगर उसने तवाफ इफादा नहीं किया है और तवाफ विदा करना शुरू किया उसने, तो नीयत कर सकता है कि ये मेरा तवाफ विदा भी है, तवाफ इफादा भी है, इसकी गुंजाइश है शरीयत के अंदर। और फिर तवाफ विदा के बाद जाके वो उसकी सई चूंकि बाकी है, अगर वो हज तमत्तु कर रहा है और अगर हज इफराद या हज क़िरान कर रहा है और पहले उसने सई कर ली है उम्रे के बाद, तो अब उसे दोबारा सई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने सई नहीं की है तो अब उसे सई करने की जरूरत है, इसलिए कि ये इस हज का रुकन है और इसके बगैर हज आपका मुकम्मल नहीं होगा, हज बातिल हो जाएगा। तो एक मरतबा सई करना जरूरी है हज क़िरान और हज इफराद करने वालों के लिए, और 2 मरतबा सई करना जरूरी है हज तमत्तु करने वालों के लिए। तो उसके बाद वो सई करे, सई से फारिग हो जाए, तवाफ से फारिग हो जाए, सई से फारिग हो जाए। उसके बाद एक अमल और है 10वीं तारीख का, वो है कुर्बानी करना। पुराने ज़माने में लोग अपने हाथों से कुर्बानी किया करते थे। आज के ज़माने में बहुत आसानी हो गई है और इस्लामिक बैंक की तरफ से पहले ही मबलग जमा कर लिया जाता है और बैंक की तरफ से उन तमाम हुज्जाज की जानिब से जानवर कुर्बान कर दिया जाता है जिनके पैसे जमा हुए होते हैं। लेकिन कब आपकी कुर्बानी हुई आपको इसकी खबर हकीकत में नहीं होती। बाद लोग कहते हैं कि बैंक की तरफ से या बाद एजेंट की तरफ से हमें कहा गया है कि फ़ला वक्त आपकी कुर्बानी हो जाएगी, या हम आपको फ़ोन करके कह देंगे। लेकिन हकीकत में तजुर्बा यही कहता है कि किसी को पता नहीं चल पाता। ये बताना नामुमकिन की हद तक है कि किसी को बताया जा सके आपकी कुर्बानी कब हो रही है, किस वक्त हो रही है। इसलिए कुर्बानी को आप इसमें अगर हलाल होने के लिए शुमार ना ही करें तो बेहतर है। बाकी जो 3 आमाल हैं, एक है रमी जमार, एक है हलक करना या कसर करना, और एक है तवाफ इफादा। इन तीनों में से कोई भी 2 अमल अगर आप कर लेते हैं तो आप इहराम का लिबास खोल सकते हैं
اب آپ کے لیے احرام کے لباس میں رہنا ضروری نہیں ہے، لیکن ابھی تک بیوی سے مجامعت نہیں کر سکتے، جمع نہیں کر سکتے۔ تحلل اول اور تحلل صغرا آپ کے لیے ابھی حاصل ہوا ہے، تینوں اعمال کر لیں تو اس کے بعد بیوی سے بھی جمع کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد مکمل طور پر آپ حلال ہو گئے اور 10ویں تاریخ کا آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد 11ویں تاریخ کو بھی آپ کو کنکری مارنی ہے۔ اس دن تینوں جمرات میں، جمرہ اولا میں بھی، جمرہ وسطیٰ میں بھی اور جمرہ صغرا میں بھی، تینوں جمرات میں آپ کو کنکری مارنی ہے۔ وسطیٰ، صغرا، کبرا، تینوں میں کنکری مارنی ہے، یا جسے جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں۔ تینوں جمرات میں اس دن کنکری مارنی ہے اور زوال کے بعد مارنی ہے، 11ویں تاریخ کو، 12ویں تاریخ کو، اور اگر کوئی 13ویں تاریخ کو بھی مارنا چاہے تو 13ویں تاریخ کو بھی زوال کے بعد ہی وہ کنکری مار سکتا ہے۔ البتہ 10ویں تاریخ کو وہ زوال سے پہلے کنکری مار سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح وہ 10ویں تاریخ کو، 11ویں تاریخ کو اور 12ویں تاریخ کو کنکری مارے گا۔ جو رات ہے، رات بھی وہ منا کے اندر ہی گزارے گا، اسے مبیت منا کہتے ہیں۔ اور یہ منا کے اندر رات گزارنا واجبات حج میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص رات نہ گزارے تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ کتنا حصہ رات کا گزارنا ہے؟ تو رات کا اکثر حصہ گزارنا ہے۔ مثلا اگر مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک کل 10 گھنٹے ہو رہے ہیں رات کے، تو 5 گھنٹے سے زیادہ کا وقت آپ کو منا کے اندر گزارنا ہے رات کا۔ اگر 5 گھنٹے سے زیادہ کا وقت آپ گزار لیتے ہیں، یعنی اگر 10 گھنٹے کی رات مکمل ہو رہی ہے تو پھر آپ نے اکثر حصہ گزار لیا، آپ کے اوپر جو واجب تھا آپ کا وجوب ساقط ہو گیا۔ لیکن آدھی رات سے کم اگر کوئی گزارے تو اسے نہیں کہا جائے گا کہ اس نے منا میں رات گزاری ہے، اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ اس طرح آپ منا میں چاہے 2 دن رہیں چاہے 3 دن رہیں، عمل کرتے رہیں گے۔ 2 دن کے بعد کنکری مارنے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ اگر منا چھوڑنا چاہیں تو منا چھوڑ سکتے ہیں اور اپنا ہوٹل جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد مکہ میں جب تک آپ کو رہنا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول رہیں، نماز پڑھنے میں، ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت مسجد حرام میں گزارنے کی کوشش کریں، عبادت کرتے رہیں۔ نفلی طواف کرنا چاہیں تو نفلی طواف بھی کر سکتے ہیں، البتہ نفلی طواف کرتے وقت سعی نہیں ہے، صرف طواف ہے، اور اس کے لیے احرام کا لباس پہننا ضروری نہیں ہے۔ عام لباس میں، سادے لباس میں آپ طواف کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اپنے اوقات کو مشغول رکھیں اللہ رب العالمین کی عبادت میں، یہاں تک کہ مکہ چھوڑنے کا وقت آپ کا قریب آ جائے۔ جب مکہ چھوڑنے کا ایک دم وقت قریب آ جائے، آخری وقت آپ طواف کر کے مکے کو الوداع کہیں، اسے طواف الوداع کہتے ہیں، رخصتی کا طواف۔ یہ آخری عمل ہے مکے کے اندر آپ کا، اور یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص طواف وداع نہ کرے تو اس پر فدیہ واجب ہو جائے گا، دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ ایک واجب عمل ہے، طواف وداع واجب ہے۔ اگر کسی نے طواف افاضہ نہیں کیا تو ابھی اس کا رکن بھی باقی ہے، تو طواف وداع اور طواف افاضہ دونوں ایک نیت سے کر لے، ایک ہی طواف دونوں کی نیت کرنے کے ساتھ وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح طواف وداع سے فارغ ہونے کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکے مکہ مکرمہ چھوڑ دے۔ اب اس کا الحمدللہ حج مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد وہ مدینہ جائے تو جا سکتا ہے، نہ جائے تب بھی حج کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حج کا کوئی ذرہ برابر تعلق مدینے سے نہیں ہے، حج کا پورا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے۔ ذرہ برابر بھی حج کا کوئی عمل مدینے سے تعلق نہیں رکھتا۔ طواف وداع کے بعد آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد آپ مدینے کی زیارت کرنے کے لیے جائیں، مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے جائیں، گنجائش ہے، جائز ہے آپ کے لیے جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کوئی اور ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر رخت سفر نیکی کی نیت سے بنا جا سکے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے۔ تو مسجد نبوی تک اگر کوئی شخص عبادت کی نیت سے جائے تو اس کی گنجائش ہے، جائز ہے یہ سفر، اور اس نیت سے کوئی سفر کرنا چاہے تو یہ ایک مشروع عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مسجد نبوی ہو، مسجد حرام ہو یا مسجد اقصی ہو، کوئی نیکی کی نیت سے سفر کر سکتا ہے۔ مدینے کا جو سفر ہوگا اس کی نیت مسجد نبوی کی زیارت ہوگی، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا ہوگا۔
قبر رسول کی زیارت کی نیت سے مدینہ کا سفر کرنا یا صحابہ اکرام کی قبر کی زیارت کی نیت سے مدینہ کا سفر کرنا یا مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نماز ادا کرنے کی نیت سے مدینہ کا سفر کرنا، تو یہ سفر جائز نہیں ہے، یہ سفر جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ قبر رسول کی زیارت کے لیے ہی وہ مدینہ کا سفر کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مدینہ کا سفر مسجد نبوی کے اندر عبادت کی غرض سے ہوگا، کسی دوسری نیت سے نہیں، اگر وہ نیکی کی نیت سے سفر کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا شخص تجارتی غرض کی وجہ سے سفر کر رہا ہے، نیکی کی نیت سے نہیں، تو کہیں کا بھی سفر کر سکتا ہے، مدینہ کا یا مدینہ کے علاوہ کسی دوسرے شہر کا۔ اگر کوئی ٹورسٹ پیلیس کی وجہ سے زیارت کے سیاحت کے لیے جا رہا ہے تو کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن نیکی کی نیت سے تو صرف مسجد نبوی کے اندر نماز کی نیت سے کوئی سفر کر سکتا ہے، یا مسجد حرام کے اندر یا مسجد اقصیٰ کے اندر کسی دوسری جگہ کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص چاہے تو مدینہ جا سکتا ہے، مدینہ کے اندر بھی تاریخی اور شرعی زیارت کی جگہیں ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت وارد ہے، ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ بعض لوگوں نے ایک افواہ پھیلائی ہوئی ہے کہ مسجد نبوی کے اندر 40 نمازیں پڑھنی ہیں، ایسی کوئی بات شریعت کے اندر وارد نہیں ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ بعض روایتیں جو وارد ہیں وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں، وہ ضعیف ہیں۔ اس لیے جتنی نمازوں کا وقت مل جائے غنیمت جانیں، نماز زیادہ سے زیادہ مسجد نبوی کے اندر آپ پڑھ سکیں اس کی کوشش کریں۔ مدینہ کے اندر رہائش کے دوران قبر رسول کی جہاں تک زیارت کی بات ہے تو یہ ایک مشروع عمل ہے، لیکن بار بار زیارت کرنا یہ مشروع عمل نہیں ہے۔ جب مدینہ پہنچیں تو پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کریں، اللہ کے رسول پر سلام بھیجیں، صاحبین پر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر سلام بھیجیں۔ اسی طرح جب مدینہ چھوڑ رہے ہوں تو اس وقت بھی قبر رسول کی زیارت کر کے مدینہ کو الوداع کہیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا عمل مروی ہے۔ اسی طرح مدینہ پہنچنے کے بعد آپ مدینہ سفر کیے تھے مسجد نبوی کے اندر عبادت کی نیت سے، لیکن جب آپ مدینہ پہنچ گئے اس کے بعد آپ کے لیے جائز ہے کہ مسجد قباء جا کر وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اسی طرح بقیع الغرقد کے اندر جو صحابہ اکرام یا دوسرے لوگ مدفون ہیں ان کی قبروں کی زیارت کریں، شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کریں۔ اسی طرح جو تاریخی جگہیں ہیں مدینہ کے اندر جیسے مساجد سبعہ ہے جہاں پر غزوہ خندق پیش آیا تھا، تو اس جگہ کی زیارت کرنا، یا جسے مسجد قبلتین کہتے ہیں جہاں پر قبلہ کی تحویل کا واقعہ پیش آیا تھا، جیسا کہ تاریخی روایتوں کے اندر مشہور ہے، لوگوں کی زبان زد ہے، حالانکہ یہ روایت سندی اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ تو ان جگہوں کی زیارت کرنا کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ تاریخی ناحیے سے اگر کوئی زیارت کرنا چاہے تو جا سکتا ہے اور زیارت کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے مدینہ کے فیض و برکات سے بھی کوئی شخص مستفید ہونا چاہے، وہاں رہ کر عبادت کرنا چاہے، اس کی گنجائش ہے۔ البتہ یہ واجب یا شرط نہیں ہے، اگر کوئی نہ بھی جائے تب بھی اس کے عمرے پر یا حج پر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طریقے سے آپ کا حج اور عمرہ مکمل ہو جائے گا، آپ کا یہ سفر ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ اپنے ملک میں واپس آئیں گے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے توفیق دی اس عظیم عبادت کو انجام دینے کی۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول فرمائیں۔ اسی طرح ہمیشہ زندگی بھر آخری سانس تک کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ایام انہوں نے گزارے ہیں نیکیوں کے اندر، ان نیکیوں کی حفاظت کریں۔ حج سے پہلے کی جو زندگی تھی، گناہوں کی زندگی، اس زندگی سے توبہ کریں، اب ایک نئی زندگی کی شروعات کریں، اور کوشش کریں کہ اس زندگی کو بالکل صاف و ستھرا رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ اگر کوئی شخص حج کرے اور دوران حج اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی بری بات نہیں کی ہے، تو وہ ایسے ہی واپس ہوتا ہے حج سے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، آج ہی وہ دنیا میں آیا ہے، اور اس کا جو رجسٹر ہے، نامہ اعمال ہے، وہ گناہوں سے بالکل صاف ہے، کورا کاغذ کی طرح ایک دم اس کا رجسٹر موجود ہے۔ تو بالکل حج سے واپس ہونے والا اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک بچے کا رجسٹر ہوتا ہے۔
اس لیے ایک نئی زندگی کی کوئی کہ آپ شروعات کر رہے ہیں، حج کی قبولیت کی علامتوں میں سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی کی زندگی اور بعد کی زندگی کا موازنہ اگر کیا جائے تو واضح طور پر معلوم ہو کہ بعد کی زندگی بہت بہتر ہے پہلے کی زندگی سے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا حج حج مبرور ہے، اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک عظیم خوشخبری سنائی ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا ثواب اور اس کا بدلہ فقط اور فقط جنت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام حجاج کرام کو صحیح طریقے سے، مسنون طریقے سے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ان کی اس عبادت کو قبول فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ان سے جو کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائیں، اور آخری سانس تک انہیں دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کے حج کو قبول فرمائیں، انہیں اپنا وطن صحیح و سالم واپس لائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔